ابھی جو حصہ ہم نے پڑھا فضائل میں، اخیر میں حضرت شیخ نے یہ لکھا، مفہوم یہ ہے کہ جس کا انتقال رمضان المبارک کے بعد ہو، یعنی معنی یہ ہے، بئی معنی کہ روزہ رکھے، کہ اس نے روزے رکھے ہو اور پھر انتقال کر جائے، یا حج کے بعد، یہ بہترین موت ہے۔ تو ابھی ہمارے امتیاز بھائی لونت، ان کا بھائی ناصر اور یوسف بھائی لونت، ان کے بھائی کا انڈیا میں انتقال ہوا، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ کیا جن کا انتقال ہوا انہوں نے روزے رکھے تھے؟ تو کہنے لگے کہ جی ہاں۔ تو میں نے کہا دیکھو، دنیا سے جانا ہر ایک کو ہے، لیکن یہ بہترین حالت ہے کہ آدمی، جیسا کہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پیشی ہو۔ اسی طرح آج آپ نے سنا ہوگا کلیپٹن میں، پڑوس کی بستی میں، ہمارے گاؤں لاجپور سے تعلق رکھنے والے عبدالعزیز بھائی نولکھی، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں، لیکن امید یہی ہے کہ کوئی عذر نہ رہا ہو تو روزے انہوں نے بھی رکھے ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے جانا مجھے، آپ کو، سب کو ہے، ہمیں بھی اپنے وقت پر مبارک موت نصیب فرمائے۔ اور یہ جن کا انتقال ہوا، میں نے نام لیا، ان کے علاوہ بھی جو حضرات بحالت ایمان دنیا سے چلے گئے، قبر میں سو گئے، اللہ تعالیٰ تمام کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے، ان کی تمام حسنات کو قبول فرمائے اور سیئات کو حسنات سے جو ہیں وہ مبدل فرمائے۔ بہرحال کل جو مضمون شروع کیا تھا اس کو ہی آج کنٹینیو کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ کل آپ کو جو حضرات مجلس میں شریک تھے وہ جانتے ہیں، میں نے یہ بتایا تھا کہ فاروق بھائی بام نے یہ سوال کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلافت اور جمہوریت، ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ پھر وہ کہنے لگے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ فرق نہیں ہے، تو بہرحال وہ غلط کہتے ہیں، بہت بڑا فرق ہے خلافت میں اور جمہوریت میں۔ تو یہی آج کی مجلس میں بھی آپ کو سمجھانا ہے، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی اس تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے۔ اگر آدمی اسی کو سمجھ لے تو فرق سمجھ آ جائے گا کہ جمہوریت کیا ہے اور خلافت کیا ہے۔ خلافت کہتے ہیں سیاست کا وہ ماڈل کہ جو دین اسلام نے پیش کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلافت، کہ حکومت کا وہ ماڈل کہ جو دین اسلام پیش کرتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے لکھا کہ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، لوکتنتر، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ انہوں نے فرق بتلا دیا اور کہا کہ یہ بات ایک انگریز نے ہی بتلائی کہ جمہوریت کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عام طور سے دانا بتلاتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ جمہوریت کیا ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، اور یعنی اکثریت، میجورٹی، اور خلافت کیا ہے جس میں بندوں کو تولا کرتے ہیں۔ گننے اور تولنے میں فرق ہے۔
گنتی میں تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن تولہ خاص خاص لوگوں کو جائے گا، جس کو کہا جاتا ہے کہ معاشرہ، سماج، سوسائٹی، خاندان، ملک، دنیا آگے چلے جائے، اس کا کریم اگر وہ نکالیں گے تو کتنا نکلے گا؟ ہے نا؟ ہاں، بہت کم نکلے گا۔ تو خلافت کی بنیاد کس پر ہے؟ تولنے پر ہے۔ اور ڈیموکریسی، جمہوریت، لوک تنتر، لوک شاہی، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ گنتی پر ہے، گننے پر ہے۔ آگے چلیے، دین اسلام نے جو ماڈل پیش کیا حکومت کا، یعنی جو سیاست ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ سیاست بھی کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے، دین سے الگ نہیں ہے۔ باقی مذاہب کیا ہے؟ انہوں نے فرق کیا ہے، مذہب الگ اور سوشل لائف الگ، وہ فرق کرتے۔ اسلام فرق نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے کہ سیاست بھی کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے اور اہم حصہ ہے۔ اقبال نے لکھا ہے، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ پھر وہ لکھتے ہیں، اور یہی شعر اصل میں آپ کو سنانا ہے، کہ جلال پادشاہی ہو یا کہ جمہوری تماشا ہو۔ جلال پادشاہی کہ بھئی بادشاہت ہے، سلطنت ہے، جیسے سعودی میں کیا ہے نا؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو یا کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یعنی اگر سیاست سے، حکومت سے دین کو الگ کر دیا جائے گا تو کیا رہ جائے گا؟ چنگیز، یعنی اشارہ ہے چنگیز خان کی طرف کہ بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ کیوں؟ دین اگر سیاست میں داخل ہے تو جو حاکم ہے اس کو ڈر رہے گا کہ مجھے کس کو جواب دینا ہے؟ اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہاں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو خلافت میں یہ ہے، خلافت میں لکھا ہے کہ آدمی دو لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسلام نے جو سیاست کا ماڈل پیش کیا تو اس میں علماء نے لکھا کہ خلافت میں آدمی دو لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت کے سامنے کہ وہ جواب دہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب خنجر مارا، حضرت نماز میں تھے، کس نے؟ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا، اس نے مارا، پھر آپ جانتے ہیں ہوا جو کچھ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو کسی نے عارف بھائی حضرت سے عرض کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آپ اپنے خاندان میں سے کسی کو کیا بنا دے؟ خلیفہ بنا دے۔ ایک رائے تو یہ آئی، کیا اسماعیل بھائی، کہ خاندان میں سے کسی کو، اور کہنے والے نے یوں بھی کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بنا دو شبیر کا خلیفہ۔ تو سنیے جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ہے اللہ کے سامنے جواب دہی، اس کا استحضار، اس کا ڈر۔ حضرت نے جو کچھ فرمایا وہ میرے اپنے الفاظ میں، اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر حکومت اچھی چیز ہے تو اس کا مزہ عمر نے چکھ لیا ہے۔ حکومت یہ نہیں کہا کہ اچھی چیز ہے، یوں کہہ رہے کہ اگر لگایا کہ حکومت اگر اچھی چیز ہے، حکومت چلانا، حاکم ہونا، خلیفہ بننا، تو عمر نے اس کا مزہ حسن بھائی کیا ہے؟ چکھ لیا ہے۔ عمر چکھ چکا ہے، اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور چکھے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر حکومت بری چیز ہے تو اسے عمر تک ہی رہنے دو، اسے حکومت کو، کہ حکومت اگر
بری چیز ہے، چودھری صاحب تو کیا فرمایا کہ عمر تک رہنے دو، آگے نہیں کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے خاندان کا کوئی اور شخص بھی کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے خلافت میں اور سیاست میں، آپ اسی سے سمجھ رہے۔ آج چھوٹا سا ہے سیاسی ورکر اگر وہ ہوگا، وہ کیا چاہے گا کہ اس کا بیٹا کیا بن جائے؟ حافظ امتیاز صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ چاہے گا کہ وہ بھی اسی فیلڈ میں ہو، اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا آپ سب جانتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کیوں، یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا الیاس بھائی تصور کہ مجھے کس کو جواب دینا ہے؟ اللہ کو جواب دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ، بلکہ بہت سخت الفاظ بیان فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کہنے والے نے یہ کہا نا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دو، حضرت جلال میں آ گئے، غصے سے بھر گئے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، حالانکہ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اور جس نے سعید بھائی وہ رائے پیش کی تھی اس پہ برس پڑے، اس کو برا بھلا کہا کہ تم مجھے یہ رائے دیتے ہو، یہ مشورہ دیتے ہو، یہ بات پیش کرتے ہو۔ اور پھر کیا فرمایا اشفاق بھائی سنیے، کہ تم عبداللہ کی بات کرتے ہو، اس کو میں خلیفہ نامزد کر جاؤں، اس کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور دے جاؤں، عبداللہ کو تو بیوی کو طلاق کیسے دینا ہے اس کا بھی پتہ نہیں۔ وہ ایک خاص واقعہ ہے اس کے پیچھے، تو اس جانب اشارہ تھا کہ اس کو تو حافظ صاحب اتنا بھی جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ کیسے جو ہے وہ دینا ہے، اور تم مجھے کہتے ہو کہ حکومت کی باغ ڈور جو ہے وہ اسے میں دوں۔ ارے حکومت چاہنے دے، ہم لوگ تو اگر مسجد ہو، مدرسہ ہو، ہاسپٹل ہو، یتیم خانہ ہو، کوئی تنظیم ہو، باپ بنا ہے، اس کے بعد نورانی بھائی کس کا نمبر لگائے گا وہ؟ ارے صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ چاہے گا کہ بیٹا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، لیکن نہیں، شریعت میں پورا نظام ہی الگ ہے۔ اچھا، مسلم شریف کی روایت ہے، مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود بڑا بننے کی، حاکم بننے کی کوشش کرے گا، کوئی عہدہ طلب کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت کی مدد سعد اللہ صاحب اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ حضرت نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اور ہمارے یہاں تو ارے پہلے سے مشورہ ہو جاتا ہے، پہلے سے گراؤنڈ تیار کر لیا جاتا ہے کہ آپ کو ہمیں بنانا ہے، چاہے صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی شریعت میں جواب دہی ہے۔ جو لوگ دوستی کی بنا پر فیور کرتے ہیں، جو لوگ رشتہ داری کی بنا پر فیور کرتے ہیں، جو لوگ ایک گاؤں کا ہونے کی وجہ سے فیور کرتے ہیں، جو لوگ ایک ضلع کا ہونے کی وجہ سے فیور کرتے ہیں، جو لوگ مالدار اور پیسے والا ہونے کی وجہ سے فیور کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اگر اس کو اس عہدے پر بٹھایا نہ وہ اس کے لائق ہے، اور اگر لائق ہے بھی تو وہ وقت نہیں دے پائے گا۔ دیکھیے وقت دینا ہے، ہاں اس کے لیے وقت دینا ہے۔ ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہوا، جس سے میری مراد ہے، آپ نے زیارت بھی کی ہوگی، مفکر اسلام حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ۔ مدارس کی دنیا میں یہ بہت ہوتا ہے کہ مدارس والے کیا کرتے ہیں، جس کو فیم ملا ہو، کیا ملا ہو؟ فیم، شہرت، کیا ملی ہو اشرف بھائی؟ شہرت ملی ہو کہ اس کی شہرت ہے، اس کا نام ہو چکا ہے بزرگی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، اہتمام کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو مدارس والے چاہتے ہیں کہ ان کو سرپرست بنا دو۔ کیا بنا دو؟ سرپرست جانتے ہیں نا؟ ہاں، سرپرست بنا دو، تاکہ ان کے نام سے کیا ہوگا؟ کنڈانو ہے جو فری فری نہیں چلنا ہی ہے جا ہے،
ہاں یہ ہے جو، اسی لیے تو حضور نے فرمایا حدیث میں ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مفہوم یہ ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی چیز باعث آزمائش اور فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آدمی عہدہ بھی حاصل کرتا ہے بہت سی مرتبہ اللہ کے لیے نہیں کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھوں گا تو اس سے میں اپنا مفاد اور فائدہ حاصل کروں گا۔ اگر یہ نیت ہے، چاہے وہ مسجد کی خدمت کر رہا ہو، چاہے وہ مدرسے کی خدمت کر رہا ہو، چاہے وہ ہاسپٹل کی خدمت کر رہا ہو، چاہے وہ مکتب کی خدمت کر رہا ہو، چاہے وہ کعبۃ اللہ کا متولی ہو، کوئی ہو، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، کہ میں امام اس نیت سے بنا ہوں تاکہ میں اس کو ذریعہ بنا کر کیا کروں گا، لوگوں سے یہ ایٹھوں گا اور میں اس کا فائدہ حاصل کروں گا، تو یاد رکھیے کچھ ملنے والا نہیں ہے آخرت، بلکہ آدمی بڑے عہدے پر آئے تو اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہو تب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں، ہمارے سماج، سوسائٹی، بلکہ دنیا میں آج یہی ہوتا ہے کہ آدمی آتا ہی اس لیے ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹی چیز کا عہدہ ہو یا بڑا، تاکہ اس سے وہ دنیاوی مفادات اور فوائد کیا ہے وہ حاصل کرے، ورنہ مل رہے ہو فوائد پھر بھی جو ہے وہ حاصل نہیں کرنا ہے۔ خیر اسلام میں یہ ہے ہی نہیں کہ آدمی عہدہ طلب کرے، اسلام میں یہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں یہ جو ووٹنگ کا سسٹم ہے نا کہ کس کے ووٹ زیادہ، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں گنتی نہیں ہے، اسلام میں گنا نہیں جاتا، اسلام میں تولا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے سماج اور سوسائٹی میں جو لوگ کریم ہے معاشرے کا، سماج کا، ان کی تو رائے لی ہی نہیں جاتی، ان کا تو مشورہ قبول کیا ہی نہیں جاتا، ان کو تو پوچھا ہی نہیں جاتا۔ اس لیے یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ ہاں، کہ وہ تو معاشرے کا جو کریم ہے، سماج، سوسائٹی، وہ طے کرتے، پھر اللہ کی مدد جو ہے نہیں آتی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ آدمی اس عہدے پر فائز ہو، اور وہ قرآن کریم اشارہ کرتا ہے، کب؟ جب میں اور آپ یا کوئی اور آدمی اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اور معاشرے، سماج، سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کا انتظام صحیح نہیں چل رہا، مثال کے طور پر مدرسے کا انتظام صحیح نہیں چل رہا، مثال کے طور پر ہاسپٹل کا انتظام صحیح نہیں چل رہا، مثال کے طور پر مکتب کا انتظام صحیح نہیں چل رہا، مثال کے طور پر گاؤں کے اندر جو گرام پنچایت ہے اس کا انتظام صحیح نہیں چل رہا، کوئی تنظیم ہے، کوئی ٹرسٹ ہے، اس کا انتظام صحیح نہیں چل رہا، اور آدمی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ پیش کرے۔ لیکن ہمارے یہاں تو انتظام صحیح نہ چلتا ہو اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو کیا نکلتے ہیں؟ ہاں، اب دیکھو ہمارے یہاں جتنی بھی تنظیمیں انڈیا میں آپ نظر اٹھا لو، پاکستان اور دیگر، یہ کہ آپ دیکھو، تو اگر کام اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، صحیح نہیں چل رہا، تو آدمی اپنے کو پیش کرے۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست کی تعریف یہ لکھی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، سننا، سیاست کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے، سماج کے، سوسائٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور عملی جد و جہد کرنے کا نام سیاست ہے۔ سمجھ آیا تعریف کیا کہا میں نے؟ سیاست کس کا نام ہے؟ جو مسائل سوسائٹی میں پیدا ہو چکے ہیں اس کے لیے کیا کرنا؟ نہیں، حل تو کرنا، لیکن کیا بنانا ہے اس کے لیے؟ ارے ذاکر بھائی یار کچھ تو بولو یار، ہے
હા, જઝાકલ્લા. અશરફભાઈને છે ને હસનભાઈ તમારે ખેંચીને લઈ જાઓ. અશરફભાઈ માશાલ્લાહ सब याद रखते हैं सलाउद्दीन भाई. तो जाकिर भाई क्या है, मनसूबा बनाना, मनसूबा बंदी. हमारे यहाँ मनसूबा उल्टा होता है. मनसूबा बंदी करना कि मसला हल कैसे हो. सिर्फ मनसूबा नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है पता है, मनसूबा होता भी है तो सिर्फ कागज तक हैं. सादुल्ला भाई क्या कहते हैं, पेपर में अशफाक भाई खाना पूरी થાય, નુરાની ભાઈ પેપરના અંદર થાય, बाकी अमली तौर पर नहीं. तो दोनों काम करना. पहले मनसूबा बनाना, मनसूबा बंदी शब्दी चर्चा करना, और उसके बाद फिर उसके लिए क्या करना, प्रैक्टिकली कोशिश करना. उसका नाम क्या है, सियासत. और ये कौन कर सकता है, जो दाना हो, जो अक्लमंद हो, जिसको अल्लाह ने सलाहियत दी हो, वही कर सकेगा. है वही जो है वो कर सकेगा. दाना बीना, चौधरी साहब कह रहे हैं कि दाना हो और बीना हो. बिल्कुल, बीना का मतलब ये है कि दुनिया देखा हुआ है. हाँ, दुनिया देखा हुआ. तो ऐसा आदमी जो है वो होगा तो वो मनसूबाबंदी करेगा कि कैसे, और अमली कोशिश. मैं एक मिसाल देता हूँ, आप सब ने सुन रखा है लेकिन सिर्फ जहन से करीब करने के लिए. आप जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का वो काबतुल्लाह तामीर कर रहे थे. अब काबतुल्लाह तामीर हो गया. अच्छा, उनके पास हलाल रकम उतनी नहीं थी जितनी के बिनाए इब्राहिमी जो था उस पर वो बनाते. तो इसलिए उन्होंने हतीम का हिस्सा क्या कर दिया, अलग कर दिया, बाहर कर दिया, उसको शामिल नहीं किया. उनके पास क्या नहीं था, हलाल रकम नहीं थी. और आजकल हमारे लोग मस्जिद भी बनाते तो पूछते हैं मौसम में उनकी इंटरेस्ट ना पड़े तो चाले. बोलो हैं जावेद भाई, मस्जिद में भी इंटरेस्ट. अच्छा, बाज लोग पूछते हैं कि मौसम टॉयलेट में तो चाले एम के, तो मस्जिद में આપણે એમ કે टॉयलेट बनावे એમ કે હવે સર, તો તેમાં એમ કે इंटरेस्ट ना पैसा चाले कि नहीं. अरे अल्लाह के घर के लिए, और लोग आएंगे, नमाजी उसको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे. सवाल करने से पहले सोचना चाहिए. अल्लाह ने इतना इंतज़ाम किया तो और भी कर देगा, ना हो तो रहने दो. हमसे अच्छा तो मुशरिकीन मक्का के अंदर काबतुल्लाह का एहतराम था कि उनके पास हलाल मनी, जावेद मनी नहीं थी. तो उन्होंने क्या था, सलाहुद्दीन भाई इतनी सलाहियत थी कि हाफिज इम्तियाज़ की नाम की तरह उन्होंने इम्तियाज़ पैदा कर लिया कि उतना ही बनाएंगे इलियास भाई जितना हमारे पास क्या मौजूद है. हैं जाकिर भाई, पैसा मौजूद है, नहीं है तो कोई बात नहीं. उन्होंने हतीम का हिस्सा नूरानी भाई क्या कर दिया, आरिफ भाई बाहर रहने दिया. अच्छा, अब हर शख्स चाहता था हजर अस्वद. कितने पत्थर है, 2 कि 3? माशाल्लाह, 3 तो नहीं बोला किसी हसन भाई, मुझे ऐसा लगा कि आपने 3 बोला. तो बहरहाल एक ही पत्थर है. अब हर आदमी चाहता था, हर ख़ानदान चाहता था कि हजर अस्वद जो हैं उसको उसकी जगह पर रखे. अब ये हर एक के लिए तो मुमकिन नहीं था. अब उन्होंने क्या किया, फैसला ये किया कि रात को सो जाओ, झगड़ा अभी ख़त्म करो, सुबह में सुबह होगी जब, सबसे पहला आदमी जो हमें नज़र पड़ेगा और हमें नज़र आएगा सईद भाई, तो क्या है इंशाअल्लाह, यानी मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने सोचा कि वो सआदतमंद होगा. वो जो फैसला देगा तो उसके फैसले पर हम क्या करेंगे, अमल करेंगे. सब ने हामी बोल ली, एका हो गया, इत्तिफाक हो गया कि ठीक है. जब सुबह हुई तो इस्माइल भाई सबके चेहरे पे इस्माइल आ गया, क्योंकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, वो तशरीफ़ ला रहे थे. हाँ, अल अमीन आ गया. हुजूर के 2 लक़ब थे नबूवत मिलने से पहले, सादिक और अमीन. सब हुजूर को क्या कहते थे, सादिक और अमीन जो हैं वो कहते थे. तो हुजूर के चेहरे पर नज़र पड़ी, जाकिर भाई सब खुश हो गए कि क्या होगा, अब फैसला हो जाएगा, हम मान लेंगे. अच्छा, मेरे और आपके जैसा होता तो कि छोड़ो बद्धा ने આપણે જ મૂકી દે. हैं, हम तो हसन भाई ये करते कि नहीं, हैं अशरफ भाई, यही करते कि छोड़ो नहीं यार बद्धा ने, कि આપણને इख्तियार आप्यो तो પછી આપણે જ હવે કરો.
આપણા હાથમાં ઇખ્તિયાર આવે તો આપણે તો આપણો જ ફાયદો વધે. આજે આવું જ છે, ટોપનાથી લઈને નીચે સુધી બધા જ પોતાનો ફાયદો વધે કે આપણે ઊંચી પોસ્ટ પર છે તો પછી એનો ફાયદો આપણને તો પહોંચવું જ જોઈએ. હા, આપણા ખાનદાનને તો પહોંચવું જ જોઈએ, આપણા દોસ્તારોને તો પહોંચવું જ જોઈએ. ہمارے پڑوسی کو تو پہنچنی چاہیے. نہیں، دیکھیے حضور نے کیا مثال پیش کی. حضور نے منصوبہ بندی کی ذہن میں، منصوبہ بندی، اور پھر عملی مظاہرہ، پریکٹیکلی اس کو کیا ہے رکھا لوگوں کے سامنے. حضور نے یہ فرمایا، مفہوم یہ کہ چادر لاؤ. چادر لائی گئی اور کیا کہا کہ حجر اسود کو کس میں رکھ دو؟ چادر کے اندر جو ہے رکھ دو. اور جتنے وہاں خاندان تھے، قبائل تھے، تو کہاں کہ ان میں سے ایک ایک شخص کا کیا کر لیا جائے؟ انتخاب کر لیا جائے کہ خاندان میں ایک ایک. اور یاد رکھنا اس زمانے میں مشرکین مکہ جیسے بھی تھے، لیکن 3 چیزیں ان میں قابل تعریف تھی. 3 چیزیں بطور خاص یاد آیا تو آپ کو کہہ دوں. 3 چیزیں مشرکین مکہ میں. نمبر 1، خاندان میں آپس میں کیا تھا؟ جوڑ تھا، ایکا تھا. ہاں، اس کو کچھ کیا جو میرے خاندان کا ہے تو خاندان والا کیا لے گا؟ بدلہ لے کر رہتا تھا. اسی لیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا اور آئے، تشریف لائے، پہلے بھائی کو بھیجا، دل کو تسلی نہیں ہوئی، میں جاتا ہوں، اور پھر اعلان کیا اپنے ایمان کا. لوگ ٹوٹ پڑے تو کہنے والے نے کہا کہ مت مارو ان کا خاندان، اگر ان کو کچھ نقصان پہنچا، انتقال کر گیا تو کیا لیں گے؟ بدلا لیں گے. હવે તો આપણો ખાનદાન રહ્યું જ નહીં. હા, રહ્યું જ નહીં. ભાઈનું ભાઈના હાથે નહીં બને. આ જ્યારથી જમીનના ભાવ ગુજરાતમાં ઉપર થયા ને, ખાનદાન બધા નીચે આવી ગયા. मोहब्बत, हाँ, सब नीचे आ गया, अब किसी का नहीं बनता. दिलों में जब दरारें आती है, कहने वाले ने कहा, दिलों में जब दरारें आ जाए तो घर के पिछले हिस्से में ऊंची दीवारें आ जाती. पहले बचपन में, आज से 20-25 साल पहले आप पीछे चले जाए, गांव की बात कर रहा हूँ, शहर की नहीं. बहुत कम पीछे हिस्से में क्या होती थी? दीवारें. कोई मेहमान आया हुआ, अशफाक भाई, दूध नहीं મળે, ખાંડ નહીં મળે, ચા નહીં મળે, હરીભાઈ શું કરતા? વાડામાંથી જઈને તો કે લઈ આવો. કે દીવાર ઉતરી જ નહીં, ત્યાંથી જ બાજુમાં કોઈ નહીં. और अब तो हाँ, और दीवारें भी इतनी बनाते हैं કે બાજુમાં ભાઈ આવે તો એનો ચહેરો બી નથી જોવો. એમ કે એની સાઈઝથી 5 ફૂટ ઊંચી. हाँ, ये हालत हो गया हमारे. तो एक तो ये था मुशरिकीन मक्का में. इसीलिए साल हा साल जंगें चली है. क्यों? वो भूलते नहीं थे खानदान. इसीलिए देखिए खानदान, अबू जहल, उसने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर हाथ उठाना चाहा, ज़दोकोब करना चाहा, तो आए हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला. उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे. उन्होंने अबू जहल को वार्निंग दी कि खबरदार, तेरी और मेरी दुश्मनी फ़ातिमा के वालिद मोहम्मद से है, इस छोटी बच्ची से नहीं है. खबरदार, तूने इस पर हाथ उठाया, अगर आगे तूने ये इकदाम दोबारा किया तो तेरी पिटाई के लिए जो हाथ उठेगा वो अबू सुफियान का होगा, हजरत रज़ी अल्लाह ताला. इसीलिए हुजूर ने वो फतह मक्का में एक ऐलान फरमाया, मन दखल दार अबी सुफियान फ़हुवा आमिन, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लम, कि जो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दाखिल हो गया उसे क्या है? अमन है. क्यों? यही एहसान जो हज़रत अबू सुफियान ने हज़रत फ़ातिमा पर. छोटा बच्चा क्या करता है? घर जाके बताता है ना. हाँ, जाकिर भाई शॉप में मारा पोयरा जाए तो जाकिर भाई हो कि फारूक भाई हो એ ફ્રી માં ચોકલેટ આપે તો આવીને પહેલાં જ મને એમ કહે કે જાકીર અંકલે આ આપ્યું ને ફારૂક અંકલે આ આપ્યું. મેં કીધું એ પૈસા નહીં આપ્યા? કે ના, નહીં આપ્યા. तो बहरहाल क्या है, आकर बता दिया. तो हुजूर किसी का एहसान बाकी नहीं रखते थे. इसीलिए हुजूर ने ऐलान किया एक मौके पर कि सुनो, मफहूम है, जिन जिन लोगों ने मुझ पर एहसानात किए मैं सारे लोगों का एहसानात दे चुका हूँ सिवाय अबू बकर, हज़रत अबू बकर रज़ी. खैर बात कहीं और निकल जाएगी, हमारा आधा घंटा हो गया है. मैं क्या कह रहा था? सियासत
کہ منصوبہ بندی کرنا اور عملی جد و جہد کرنا. حضور نے کیا کیا؟ منصوبہ ذہن میں بنایا اور پھر چادر منگوائی، اس میں حجر اسود جو ہیں اس کو رکھا خاندان کے. وہ 3 کوالٹی پھر کبھی بتائیں گے، وقت ہو گیا ہے مشرکین مکہ کی. تو کیا کیا؟ کہا کہ اب سب رکھ دو، جھگڑا ختم. جھگڑا ختم. ہماری مسجد میں جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا. ایک جا کے ونڈو کھولتا ہے، 2 منٹ بعد دوسرا جا کے بند کرتا ہے. ایک کہتا ہے کہ جاوید بھائی اے سی چالو کرو، جاوید منی بیچارو جائے تو جائے کہاں، ہوڑی بچے ہو پا رہی بیچارو. ચાલુ કરે તો પ્રોબ્લેમ કે હું કા ચાલુ કરું, નહીં કરે તો کہ તમે કમિટીમાં આવેલા હું કા. تو یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ مسائل ہمارے یہاں آج تک ختم نہیں ہوئے. مشرکین مکہ کا اتنا بڑا جھگڑا ختم ہوا، کیسن روڈ والوں کا یہ جھگڑا ہی ختم نہیں ہوا. اللہ کرے کہ ہو جائے. آمین تو بولو ذاکر بھائی ہیں نورانی بھائی. تو کیا ہے اشفاق بھائی، چلو سنو وقت ہو گیا ہے. سرپرست بناتے ہیں، ہاں یہ نہیں. مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا جملہ سنو. حضرت نے فرمایا کہ میں سرپرست نہیں بنتا، سرپرست اسے بناؤ جو وقت دے سکے. خالی کھانا پوری کہ میرا نام ہو، اس کا کیا فائدہ. اس لیے جب کوئی عہدہ لو، کوئی منصب لو، تو اس سے کیا کرنا ہے؟ وفا کرنی ہے. اس کے لیے کیا دینا ہے؟ وقت دینا ہے. عارف بھائی کہے کہ مول صاحب تم نے بھی ہمیں آٹھ بج وقت دی دلو آج ہے. تو خیر بہرحال خلافت اور جمہوریت، ڈیموکریسی، اس میں کیا ہے فرق ہے؟ آخری جملہ کہہ کر بات ختم کرو. کل ہمارے چودھری صاحب نے بھی کچھ اشارہ کیا تھا. ہم ابراہیم بولتے ہیں اور یہ لوگ بولتے ہیں ابراہم لنکن. ابراہم لنکن نے جمہوریت، ڈیموکریسی اس کی تعریف کی ہے. یہ ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ یونانی زبان کا لفظ ہے. کون سی زبان کا؟ یونانی زبان کا لفظ ہے. ڈیمو اور کریسی یہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے. ڈیمو کا معنی لوگ ہیں اور کریسی حکومت، یعنی لوگوں کی حکومت. ڈیموکریسی. لوگ انڈیا میں بولتے ہیں لوک تنتر، یہ بھی 2 جملے ہیں. جیسے ڈیمو الگ لفظ ہے، کریسی الگ ہے. اسی طرح لوک یعنی پبلک، ہاں. تنتر یعنی کیا؟ શાસન. પાછો એનું તંત્રનો તર્જુમો હો પાછો બહુ અઘરો. શાસન હે હસનભાઈ, હવે એના પાછી ડિક્શનરી લેવું પડે, લેકિન સમજ ગયા ને આપ. તો ये है कि भाई लोकतंत्र. हाँ, अब्राहम लिंकन ने तारीफ ये की डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. अवाम की, अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए जो हुकूमत बने उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, उसे जमहूरियत कहते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं. और इंडिया की ज़ुबान में जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई चीज़ को क्या कहते हैं? हुकूमत कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, उसे जमहूरियत कहते हैं. खिलाफत किसे कहते हैं? हमारे एक आलिम ने यही अब्राहम लिंकन जो हैं उनके जो अल्फाज हैं तो उसी का सहारा लिया और देखिए खिलाफत क्या है. सुनिए. हाँ, कल अपना आखिरी दिन है, क्या है? तालीम का. फिर 4 दिन तक हम ऑफिशियली छुट्टी पर हैं. हाँ चलो, एक तो कोई माशाअल्लाह बोला है, जे बोला एना मोढ़ाમાં ઘી ને કેળા હે. હા ને પછી હું ગઈ કઢાઈમાં, હું 2 હાથ આમાં સહીદભાઈ ઘીમાં ને કઢાઈમાં. હા, મને બહુ ખુશી થાય મેં છુટ્ટી પર જવાનો, એટલે તમને એક દાડા પહેલાં જ કહી દે. હજુ બી નલ્લા બચપન निकलेलो नहीं माने. तो खैर क्या है, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत. खिलाफत, सुभान अल्लाह. देखिए क्या लिखा, खिलाफत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द अल्लाह. खिलाफत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द अल्लाह, फॉर द पीस एंड जस्टिस, फॉर द पीस एंड जस्टिस, बाय द कुरान एंड सुन्ना. अरे सुभान अल्लाह बोलो.
ہیں، کتنی اچھی بات کہی. کیا کہا؟ خلافت کیا ہے؟ جی چودھری صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اسے ایک بات صحیح ہو جی 30 سال پہلے ہمارے مملک سے بزرگ آیا تھا جس بڑے جو پروگرام ہوتے ہیں جی تھوڑا مزاق ہے مگر اس زمان 30 سال پہلے سے بات ہے. ابھی جو آپ بتا رہے جی مولانا بیان میں بتا رہا تھا حکومت اور خلافت. جی خلافت ہے اللہ سے لو اور مخلوق کو پبلک کو دو. بالکل بالکل یہی ہے، صحیح یہ ہے. ان کی بیان میں تھا. جی جی صحیح میں ہے. بتا دوں. جہاں اور حکومت ہے پبلک سے لو پیٹ بھر کے کھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی پیشانی چوم لینی چاہیے. تو بہت اچھی بات کی. سنو آپ لوگ بھی سنیں، تو یہاں سنیں جو ہمارا گھر پہ سن رہے ہیں ان کو بھی. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ ڈیوزبری 30 سال پہلے تشریف لائے تھے. انہوں نے خلافت کی تعریف کی. کتنی پیاری بات، چھوٹے سے جملے میں. بعض مرتبہ چھوٹا جملہ ہوتا ہے، بڑی چیز کو اس میں بیان کر دیا جاتا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی. تو کسی نے پوچھا حضرت دعا کس کو کہتے ہیں، دعا کی حقیقت کیا؟ حضرت جی سے پوچھا. یہ حضرت جی کے جو ملفوظات جمع کیے نا، مولانا محمد منظور نعمانی اور مولانا علیمہ ندوی، اس میں ہے یہ. تو مفہوم یہ ہے، دو میں سے کسی ایک میں ہے. اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے عاجزی سے رکھنے کا نام دعا. سبحان اللہ. چھوٹی سی تعریف حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. دعا کس کا نام؟ اپنی حاجات اور ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنا. اور کیسے رکھنا؟ عاجزی کے ساتھ. اس کا نام کیا ہے؟ دعا ہے. تو ان بزرگ نے بھی چودھری صاحب کہہ رہے ہیں خلافت نام ہے اللہ سے لینا مخلوق کو دینا. اس کا نام کیا ہے؟ خلافت. اور کہتے ہیں کہ جمہوریت، ڈیموکریسی اور لوک تنتر یہ ہے لوگوں سے لینا، اپنا جیب بھی بھرنا، اپنا پیٹ بھی بھرنا، اپنا بینک بیلنس بھی بھرنا. اس کا نام یہ ہے. اب اس میں میرے حضرت کی بات یاد آ گئی تو پھر میں روک نہیں سکتا. مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے خطبات میں ہے فیض ابرار میں یہ بات کہ ایک صاحب، ان کی بات صحیح، آپ نے کہا نا لوگوں سے لینا اور خود کا بننا. میں ذرا اس پہ ذاکر بھائی، اشفاق بھائی مہر لگا دیتا ہوں، ٹھپا ذرا اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اور بالکل ٹائٹ کر دیتے ہیں. یس بھائی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ انڈیا میں ہر 5 سال میں حکومت ہوتی ہے حافظ صاحب. تو ایک صاحب آئے اور لوگوں سے ووٹ مانگے، اور وہ تو امت شاہ نے کہا کہ 15 لاکھ سب کے اکاؤنٹ میں. یہ تو جملہ تھا. خود آپ دیکھو یوٹیوب پہ ان کا بیان، یہ تو جملہ تھا. رپورٹر نے پوچھا نہیں، ہم کوئی دینے والے نہیں ہیں. تو وہاں بس جملے ہی چلتے ہیں. اور ہمارا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ لوگ بھجیے تل کے بیچے، یہ بھی تو جاب ہے. تو خیر بہرحال پوچھا کہ بھائی یہ کروں گا وہ کروں گا. 5 سال اس نے کچھ بھی اسماعیل بھائی کام نہیں کیا. وہ تو پھر نظر نہیں آتے نا، ووٹ لینا ہو تو نظر آتے، پھر نہیں آتے. 5 سال بعد پھر آیا اور کہا کہ اس مرتبہ ووٹ دو، میں آپ کا ضرور کام کروں گا، مجھے معاف کر دو. 5 سال میں نے سعد اللہ صاحب کچھ نہیں کیا. لوگوں نے پھر اس کی بات مان لی، اس کو ووٹ دیا. کم وقت نے اب بھی کچھ نہیں کیا. تیسری مرتبہ پھر آیا، لیکن اب ذرا اکڑ کر. دوسری مرتبہ تو معافی مانگی نا، معاف کر دو. اب کہنے لگا معافی بافی نہیں مانگتا، تم کو جھک مار کے مجھے ووٹ دینا. اس مرتبہ مجھے نہیں جتایا، 10 سال اور پیچھے چلے جاؤ. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. کیسے؟ دیکھیے پہلے 5 سال میں چن کر آیا تو میں نے اپنا جیب بھرا، دوسرے 5 سال آیا اپنے خاندان کا بھرا اور دوستوں کا بھرا. اب جو ہے تمہاری بات تو مجھے لاؤ تو تمہارے کام کروں گا، اگر نہیں لائے تو 10 سال پیچھے. مجھے بھی مصلی نور میں نماز ادا کرنی ہے، 10 منٹ آگے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد